السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سچی نماز کی ہمارا پارٹ نمبر یہ 17 ہے۔ اذان کا یہ بیان ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے فضائل اور اس کے ثواب کے بیان میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ ترمذی و ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص 7 برس تک ثواب کی نیت سے اذان پکارے گا اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جائے گی۔ مشکات جلد اول باب الاذان۔ 5 نمازوں اور جمعہ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے، یعنی اگر اذان نہ پڑھی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت کے جماعت سے نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ گھر میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اذان نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے۔ اذان کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ مسجد سے خارج حصے میں، مسجد کے باہر حصے میں کسی اونچی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور کانوں کے سوراخوں میں کلمہ یعنی شہادت والی انگلی، کلمہ کی انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہے، پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہے، پھر ذرا ٹھہر کر 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، پھر ذرا ٹھہر کر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر دائنی طرف منہ پھیر کر 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہے، پھر بائیں طرف منہ کر کے 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہے، قبلہ کو منہ کر کے اللہ اکبر کہے، پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے۔ مسئلہ: فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کہنے کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہے کہ مستحب ہے۔ اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھے، پھر اذان کہنے والا اور اذان سننے والے سب یہ دعا پڑھیں: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ اذان کا جواب میں، جب اذان سنے تو اذان کا جواب دینے کا حکم ہے، اور اذان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کہنے والا جو کلمہ کہے سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و برکت و بالحق نطقت کہے۔ مسئلہ: جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف بھی پڑھے، اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اقامت اذان ہی کے مثل ہے، مگر چند باتوں میں فرق ہے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے جاتے ہیں اور اقامت کے کلمات کو جلد جلد کہیں، درمیان میں سکتہ نہ کریں۔ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی کہیں۔ اذان میں آواز بلند کرنے کا حکم ہے، مگر اقامت میں آواز بس اتنی ہی اونچی ہو کہ سب حاضرین مسجد تک آواز پہنچ جائے۔ اقامت میں کانوں کے اندر انگلیاں نہیں ڈالی جائیں۔ اذان مسجد کے باہر پڑھنے کا حکم ہے،
اور اقامت مسجد کے اندر پڑھی جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔